لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی قصوں میں سے آج ایک قصہ سنیں گے، اور یہ قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے۔ کیوں مچھلی والے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جس کا قصہ ہم سنیں گے۔ موصل کے علاقے میں ایک قوم تھی نینوا کے بیچ حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ان کی تعداد 1,00,000 تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ قوم بھی مورتی پوجا کیا کرتی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا، مورتی پوجا سے روکا، توحید کا سبق پہنچایا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ہر طرح سے سمجھایا، لیکن جب مورتی پوجا سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے پچھلی قوموں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کیا ہے، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ کی قوم پر عذاب آئے گا، لیکن 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سنا کہ میری قوم اب تباہ کر دی جائے گی تو مایوس ہو گئے اپنی قوم کے ایمان سے، اور اسی مایوسی کی حالت میں بستی کو چھوڑ کر کے بستی سے نکل گئے۔ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اجازت نہیں دی تھی کہ آپ بستی سے نکلیے۔ اللہ کی اجازت سے پہلے ہی بستی سے نکل گئے اپنی قوم سے مایوس ہو کر کے، اور سمندر کے ساحل پر گئے اور ایک بھاری کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا اس کو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے بستی سے نکل جانے کی وجہ سے قوم کو احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی دھمکی دی ہے، عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ سب کے سب شرمندہ ہوئے، اپنے عمل پر نادم ہوئے، اور توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا عورتیں، سب کے سب باہر نکل گئے اور کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ سے رو کر کے گر گرا کر کے دعا کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لیا اور آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ یہی وہ قوم ہے، یعنی قوم نینوا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جن کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، کہ جب یہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی کا جو رسوائی کا عذاب تھا اس عذاب کو ہم نے ٹال دیا۔ رہا کشتی کا معاملہ، جس میں حضرت یونس علیہ السلام سوار ہوئے تھے، تو بیچ سمندر میں جانے کے بعد کشتی ہچکولے کھانے لگی، لہروں میں ڈگمگانے لگی، سب پریشان ہو گئے۔ لیکن وہاں پر ان کے لیے اس میں اس بات کی علامت تھی کہ اس کشتی میں کوئی گناہ گار ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ آپس میں ہم قرعہ ڈالتے ہیں، اور جس کا نام نکلے گا اس کو ہم سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیں گے اور اس آفت سے بچ جائیں گے۔ قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام ان کے بیچ تقویٰ میں مشہور تھے۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ ڈالا، یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ
ہر جگہ پر اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، بحیر روم کی ایک مچھلی کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اے مچھلی تم میرے بندے یونس کو نگل لے، لیکن یہ تیری خوراک نہیں ہے، اسے نقصان تم نہیں پہنچا سکتی۔ یونس کے گوشت اور ہڈی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں غور کیجئے کہ تین طرح کی تاریکی میں ہے۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے۔ اس تاریکی میں سارے سہارے کٹ چکے ہیں، ایک سہارا باقی تھا۔ کون سا سہارا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین کا سہارا۔ چنانچہ دعا نکلتی ہے زبان سے۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا بھی کتنی نرالی ہے۔ دعا میں کیا کہا؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ اس میں دعا کی کیا؟ اے اللہ مجھے نجات دے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ایسے دعا کیا نہیں، بلکہ کہا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی میرے بندے یونس کو ساحل پر اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی کمزور اور بیمار دکھ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے عافیت دی۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق بناتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں تو ہماری مصیبت دور ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ اس دعا کے ذریعہ، جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کی تھی، اس دعا کے ذریعہ جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اس کے الفاظ سن لیا نا ہم نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کچھ جو حادثہ پیش آیا میں اس میں قصوروار ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف۔ اسی لیے یہاں پر ٹھہر کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دعا کی دو شکل ہوتی ہے۔ ایک دعا ہے جس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمیں نجات دے، اے اللہ ہمیں روزی دے، اے اللہ ہماری حالت کو سن لے، یہ ہے سوال کی دعا۔ اور ایک دوسری دعا ہوتی ہے جس کو دعائے عبادت کہتے ہیں، دعائے عبادت۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوال نہیں کیا تھا اللہ سے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی تھی۔ تو گویا کہ عبادت کی دعا کا بھی بہت اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نا، جو آدمی اس دعا کے ذریعہ کسی مصیبت میں اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں دو اہم سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اگر ہم مصیبت اور پریشانی میں ہیں تو ہمیں کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ اپنے رب سے، کیونکہ وہی فریاد رس ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہماری مصیبت دور کر نہیں سکتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اور کون تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ ہی مصیبت دور کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مصیبت اللہ تعالیٰ نے دور کی تھی۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں کون حل کرے گا؟
اللہ تعالیٰ یہ حل کرے گا۔ دوسرا سبق حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت اگر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی بلکہ کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ کسی کو آپ نے نماز کے لیے بولا، کسی کی ہدایت کے لیے آپ نے کوشش کی تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ فوراً وہ آپ کی بات مان لے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، نبی تھے، لیکن انہوں نے جلد بازی سے کام لیا، مایوس ہو گئے اپنی قوم سے۔ اسی لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی، اپنے نبی کو تنبیہ فرمایا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، کہ آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ جب انہوں نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے کیا حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں میرے بھائیو۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت عظیم نبی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متى سے بہتر ہوں۔ حضرت یونس بن متى کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ تھا، اس لیے اس میں کوئی تنقیص کا پہلو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ مدعو جس کو ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کے بارے میں ہم جلد بازی سے کام نہ لیں، صبر کریں اور انتظار کریں کہ اللہ کب دل کو کھولتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔